اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ آج میری بیوی معصومہ قم کی پیدائش کا دن ہے۔ آج میرے مولا امام موسیٰ کاظم، میرے مولا امام رضا علیہ السلام اور میرے مولا امام زمانہ کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آج کا دن کہ آج میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گود میں وہ بچی آئی جو کہ معصومہ قم بھی کہلاتی ہیں اور شفیع روز جزا بھی کہلاتی ہیں، جو کریمہ اہل بیت بھی کہلاتی ہیں۔ وہ میری بیوی کے جن کے کئی لقب ہیں کہ آپ کو معصومہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، اخت الرضا اور صدیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون۔ میری بیوی کی صفات اور کرامات کے ساتھ بس میں اتنا بیان کر دوں کہ آپ کو معصومہ قم جو کہا جاتا ہے، وہ آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی فضیلت بیان کی ہے کہ سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب معصومہ قم کے متعلق جو آج آپ نے ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حرم رکھتا ہے اور اس کا حرم مکہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم مدینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم کوفہ ہے۔ اور سنو، آپ نے سب کی طرف دیکھ کے کہا کہ شہر قم کوفہ صغیر ہے اور شہر قم ہم اہل بیت کا حرم ہے، یعنی کہ آپ نے شہر قم کو اپنا حرم بتایا، اہل بیت کا حرم بتایا ہے۔ شہر قم کی اتنی فضیلت کیوں ہے اور کس لیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو کہ یہاں پر ہمارے خاندان میں سے، میری اولاد میں سے، آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون یہاں پر دفن ہوں گی کہ جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا، اور ان کی شفاعت سے ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے 3 قم کی جانب ہوں گے۔ قم کو کس وجہ سے ہم قم کہتے ہیں کہ قم کا نام اس شہر کا کیوں رکھا گیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے جنگلوں کو کاٹا، جو گڑھے تھے انہیں صحیح کیا اور پھر اپنے خیمے نصب کیے اور مکانات بنائے، اور اس وجہ سے اس جگہ کو قم، اور قم سے پھر قم بن گیا۔ لیکن اصل یہ کہتے ہیں کہ جب کشتی چکر لگاتی ہوئی اس سرزمین پر پہنچی تو ٹھہر گئی تھی، اور اس کے کشتی کے ٹھہرنے کی وجہ سے، اس کے قیام کی وجہ سے اس جگہ کا نام قم قرار پایا۔ اور تیسری وجہ ایک اور بھی بہت مشہور ہے کہ اس علاقے کے باشندے قائم آل محمد کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ قیام کریں گے، ان کے ساتھ قائم رہیں گے، ان کی مدد کریں گے، اس لیے اس کا نام قم رکھا گیا ہے۔ اور قم کے اور اہل قم کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے بھی
کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو اس لیے فضیلت ہے کہ یوم الست سب زمینوں سے پہلے ولایت امیر المومنین کو اس زمین نے قبول کیا، اور اسی لیے خدا نے جنت کا دروازے اس کی طرف کھول دیے ہیں۔ کوفے کو تمام شہروں پر فضیلت ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن قم اور اہل قم کو تمام دنیا پر فضیلت ہے۔ اس کے باشندوں کو مشرق و مغرب اور جن و انس پر فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ تمام بلائیں قم اور اہل قم سے دور رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہاں پر ملائکہ دفع بلا کے لیے حاضر رہتے ہیں، اور کبھی بھی کسی دشمن نے قم پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ قم اللہ کی طرف سے علم و فضل کا مرکز بنایا گیا ہے۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب فضیلت قم کی بیان کر رہے تھے، اور بی بی معصومہ قم کی فضیلت آپ نے بیان کی تھی کہ آپ یہاں پر دفن ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب ساری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا تو تم قم میں پناہ لے لینا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اہل قم ہمارے خاص مددگاروں میں سے ہیں۔ اور میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ قم آل محمد کا مرکز سکون اور شیعوں کا ملجا و ماوا ہے۔ اور میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ قم میں ہے۔ قم کے باشندے قابل مبارکباد ہیں، اور قم کے لیے موسع قدم جبرائیل ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس سے پانی پی لے شفا یاب ہو جائے۔ اور اس چشمے کی شفا یابی کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی چشمہ ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ نے اس مٹی کو گوندا تھا، جس سے بحکم خدا پرندے بنائے تھے، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اہل قم کا حساب کتاب سب قبر میں ہی ہوگا، اور وہیں سے وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی ان کا حساب کتاب جو ہوگا وہ روز محشر انہیں نہیں ہوگا، بلکہ ان کا یہی ہو جائے گا، اور یہیں سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل قم نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا۔ اہل قم بخشے ہوئے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے باشندے ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ جو دشمن قم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا واصل جہنم ہوگا۔ قم ہمارا ہمارے شیعوں کا شہر ہے۔ یہ ہمارے قائم کی مدد کرنے والے ہیں اور ہمارے حق کے پہچاننے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خمس ادا کیا اور سب سے پہلے ہمارے نام پر جائیدادیں وقف کی۔ اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ قم اور اس کے باشندے کائنات پر خدا کی حجت ہوں گے، اور یہ زمانہ امام زمانہ کے زمانے میں آئے گا۔ میرے مولا نے اتنی پیشین گوئی کی ہیں، اور آپ نے تعریف کی ہے اس شہر کی اور اہل قم کی، اور اس وجہ سے کیونکہ میری بیوی معصومہ قم یہاں پر ہیں، اس وجہ سے اس شہر قم کو اور بھی فضیلت دی گئی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میری بیوی علیہ السلام کے کئی نام ہیں، آپ کو کریمہ اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور آپ کو معصومہ قم بھی کہتے ہیں۔ معصوم اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معصوم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جناب مولا علی کے لیے ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا میرے مولا حسن حسین کہلاتے ہیں۔ تو ہم بی بی کو معصومہ کیوں کہتے ہیں؟ بی بی کے بے شک روزے پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بی بی کی عصمت پر واضح دلیل یہ ہے کہ جو میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جس کسی نے بھی، امام نے اپنی بہن کو یہ لقب عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا تھا من زار المعصومات بقم
کمن زارنی، جس نے بھی قم میں حضرت معصومہ کی زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے میری زیارت کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میری بیوی کو لقب ایک معصوم نہیں دیا ہے، یہ جیسے میں نے بھی کہا کہ تمام اہل آل محمد و آل محمد میں ہم نے، جیسے میں نے پنجتن کا نام لیا، اس کے علاوہ انبیاء ائمہ علیہ السلام فرشتے معصوم ہیں، اور اسے ہی معصوم کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہ ہوا ہو۔ اور ہمارے سب سے بلند درجے پہ رسول اور حضرت فاطمہ زہرا اور پنجتن پاک 14 معصومین ہیں، کیونکہ 14 نور ہیں، پاک ہیں، 14 معصومین کے نام سے بھی مشہور ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ اور جیسے میں نے بھی کہا کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے بی بی کو معصوم کہا ہے۔ بی بی کے لیے کئی حدیث مشہور ہیں اس بارے میں، لیکن بی بی کی دلیل معصوم ہونے کے لیے ایک ہی ہے کہ معصوم کو صرف معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بی بی کو دفن کرنے کا وقت تھا تو امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام نے آ کر خود دفن کیا تھا۔ اور قم المقدس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حرم قرار دینا بھی ایک ایسی ہی بات ہے کہ آپ معصوم ہیں، کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ معصوم ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا حرم ہم سب اہل بیت کا حرم ہے، کریمہ اہل بیت آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور اس لقب کو وہ ایک ہم اس لحاظ سے بیان کرتے ہیں کہ سید محمود مرشی نجفی ایک عظیم ترین شخصیت، ان کی بہت خواہش تھی کہ جیسے بھی ہو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا پتہ لگائیں، کہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے 40 قبریں بنائی تھیں، اور یہ جاننے کے لیے آپ نے نہایت مجرب عمل انجام دیے، 40 شب آپ نے یہ عمل انجام دیا کہ خداوند کریم مجھے کسی طرح سے بی بی زہرا کی خبر دے دے کہ کون سی ہے۔ 40 راتیں جب گزر گئیں اور 40ویں رات تھی تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشریف لائے ہیں، اور فرماتے ہیں علیکہ بے کریمت اہل بیت، یعنی کریمہ اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ آیت اللہ سوچ کر بولے امام آپ کے قربان ہو جاؤں، میں نے اسی لیے تو 40 دن یہ وظیفہ دیا ہے، پڑھا ہے تاکہ میں بی بی کی قبر کو دریافت کر لوں اور ان کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا مرشی میرا مطلب حضرت معصومہ قم کی قبر شریف ہے، خدا نے کسی مصلحت کی بنا پر جناب بی بی پاک کی قبر کو چھپا کر رکھا ہے، اسی لیے قبر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو قبر شریف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تجلی کا قرار دیا ہے کہ تم ان کی قبر پر چلے جاؤ تو تمہیں ایسا ہی ثواب نصیب ہوگا۔ اگر خداوند کریم کو بی بی کی قبر ظاہر کرنا ہوتی تو خداوند جو بھی جلال و عظمت ان کی قبر پر نازل کرتا، وہی جلال و عظمت حضرت معصومہ کی قبر پر اس نے نازل کیا ہے۔ یہ خداوند کریم کا ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً اپنے گھر والوں کے ہمراہ آپ قم بی بی کی زیارت کو آئے، اور آپ کے بیٹے سید شہاب الدین مرشی بھی نجف کو چھوڑ کر قم آ گئے۔ شفیع روز جزا آپ کا لقب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کے بلند ترین درجے پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ فائز ہوں گے، اور قرآن نے آپ کے اس مرتبے کو مقام محمود سے تعبیر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 2 افراد کی شفاعت کی بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام اہل محشر کو کی شفاعت کریں گے اور اس میں شامل کر لیں گے۔ ایک میری بی بی خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایک شفیع روز جزا جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے بارے میں بس یہی کہنا کافی ہے کہ یہ آپ کا مہر طے پایا تھا کہ جب آپ کی شادی حضرت علی سے ہو رہی تھی، اس وقت جبرائیل امی ایک ابر ریشم کا ٹکڑا لے کر آئے تھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ خدا نے فاطمہ زہرا کا مہر امت محمد کے گناہ گاروں کی شفاعت قرار دیا ہے۔ اور اسی کپڑے کے متعلق بی بی فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ کفناتے وقت اسے میرے کفن میں رکھ دیا جائے، اور بی بی نے فرمایا جب روز قیامت مشہور ہوں گی تو یہ شفاعت کی سند اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بابا کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی۔ اور جناب معصومہ کم کو شفیع روز جزا کا لقب ملا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں اتنا کہہ دوں کہ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ یا فاطمہ اشفیلی فی الجنہ، فاطمہ معصومہ کم ہماری جنت میں شفاعت فرمائیے گا، کہ یہ جناب امام جعفر صادق نے ہم لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شفاعت کر سکتی ہیں۔ آپ عالمہ آل ابا ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے بچپن اور جوانی کے ایام دو امام معصومین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ آپ نے تمام علوم اسلامی کو حاصل کیا۔ آپ نے بہت سی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ شیعہ کسی دور دراز کے علاقے سے مدینے آئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ امام کی زیارت کریں اور کچھ مسائل کا حل دریافت کریں۔ امام موسیٰ کاظم اپنے فرزند رضا علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب وہ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے سنا کہ امام ہے نہ امام کے بیٹے گھر پر ہیں، تو انہوں نے جو سوال پوچھنے تھے وہ لکھے اور آپ کے گھر وہ سوال نامہ بھجوا دیا، اور یہ سوچا کہ اور یہ کہلوا دیا کہ کوئی بات نہیں، اب ہم چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، اور ہم جب واپس آئیں گے تو دوبارہ امام سے سوالوں کے جواب لے لیں گے۔ دوسرے دن جب وہ مدینے سے واپس ہونے لگے تو وہ سلام کرنے کے لیے دروازے پر گئے تو اندر سے خادم آیا اور اس نے ان تمام سوالوں کے جواب جو اس پہ لکھے ہوئے تھے وہ تحریر انہیں دی، اور وہ لوگ خوشی خوشی مدینے سے روانہ ہوئے کہ ہمیں سوالوں کے جواب مل گئے۔ لیکن ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے۔ امام نے حال احوال پوچھا اور انہوں نے مولا کو سلام کیا۔ مولا نے پوچھا کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا مولا کچھ سوالوں کے جواب تھے جو چاہیے تھے۔ تو مولا نے کہا پھر چلو میں تمہیں وہ سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں مولا ہمیں سوالوں کے تو جواب مل گئے ہیں۔ مولا نے کہا کس نے دیے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کی بنتے نے، آپ کی بیٹی نے۔ مولا نے کہا وہ تحریر مجھے دکھاؤ۔ اور جب آپ نے وہ تحریر دیکھی اور ان سوالوں کے جواب دیکھے تو آپ نے بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا میری بیٹی عالمہ آل ابا ہے۔ اور پھر آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، یعنی ایسی بیٹی کہ جس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ میری بیوی کا ایک لقب محدثہ آل طہا بھی ہے۔ آپ نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ احادیث تو میری بیوی پاک زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زینب و کلثوم نے اور بہت سی بیبیوں نے بیان کی ہیں، اور جو بھی احادیث ہیں وہ حوالے کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اور حضرت معصومہ قم نے جب بھی حدیث بیان کی تو آپ نے کہا کہ یہ حدیث جناب فاطمہ دختر امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے فاطمہ دختر حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے فاطمہ دختر حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے فاطمہ دختر حضرت امام حسین سے، اور انہوں نے ام کلثوم دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بیان کیا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ کے اس قول کو فراموش کر دیا جو انہوں نے غدیر خم میں فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اور بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ اور پھر جو میری بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ سے
سنی تھی، یعنی کہ سلسلے کے ساتھ، کہ آپ نے امام جعفر صادق سے، اور پھر امام جعفر صادق نے محمد باقر علیہ السلام، پھر مولا باقر علیہ السلام، مولا زین العابدین علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، اور بی بی پاک زہرا سے، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جب شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی اور میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جو در ریبیس کا بنا ہوا تھا، اس کے دروازے در یاقوت سے چڑھے ہوئے تھے، اور اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس پر ایک تحریر تھی کہ شیعتاً علی ہم فائزن، علی کے شیعہ کامیاب اور نجات یافتہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری بیوی نے ایک حدیث بیان کی کہ میں ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ حدیث بھی آپ نے سلسلے کے ساتھ بیان کی ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں اور آپ نے موتیوں کا جو محل دیکھا تھا، اور جس کے دروازے پہ پردہ تھا، اور سچے موتی اور یاقوت سے جو پردہ پڑا ہوا تھا، جب میں نے اس کے اپنا سر بلند کر کے دیکھا تھا تو اس کے پردے کی پشت پر جو دروازے پر تحریر لکھی ہوئی تھی، دروازے کے اوپر، یعنی پردے پہ جو لکھا ہوا تھا وہ تھا، اور لیکن جو دروازے پہ لکھا تھا وہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، محمد اس کے رسول ہیں اور علی صاحب اختیار ہیں۔ اس طرح سے آپ نے معراج کا ذکر بھی بیان کیا ہے۔ میری بیوی کا نسب یہ ہے کہ آپ وہ ماہ روشن ہیں کہ آپ کے بابا امام، آپ کے بھائی امام، اور آپ امام کی پھوپھی ہیں۔ آپ کے بابا 7ویں امام ہیں، اور آپ سے کی والدہ گرامی جن کا تعلق عجم سے نہایت عزت والے خاندان سے تھا، اور آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کے مقابلے میں عقل اور دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل تھیں، اور بی بی نجمہ خاتون کی جناب حمیدہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں، جو امام موسیٰ قاسم کی والدہ تھیں، اور آپ کبھی ان کے سامنے اس طرح نہیں آتی تھیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی کے علم و فضل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 2 امامین نے ان کی تعلیم دی، لیکن یہاں میری بیوی کی ایک اور فضیلت کہ تاریخ میں بہت سے بہن بھائی ہیں اور ان کی مثال ہیں، جیسے کہ میری بیوی زینب اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ حقیقت ہے کہ خاندان اہل بیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بہت مرتبہ ہے۔ آپ ایک عظیم ماں اور ایک عظیم زوجہ کی حیثیت سے ہیں۔ بی بی پاک زہرا ایک عظیم بیٹی، ایک عظیم ماں ہیں، ایک عظیم زوجہ ہیں۔ میری بیوی معصومہ کم ایک عظیم بہن ہے، اور بہن کی یہ محبت ہی ہے میرے مولا سے، امام رضا علیہ السلام سے، کہ جو آپ اپنے بھائی کی وجہ سے مدینے سے نکلی اور آپ قم تک پہنچی تھی۔ جب بھائی کو قید کر لیا تھا تو آپ مدینہ کی عورتوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں اور انہیں بنو عباس کے ظلم سے بھی آگاہ کرتی تھیں۔ آپ بھائی کی محبت میں برقرار ہو کر ہی قم پہنچی تھیں، اور یہیں پر آپ دفن ہیں۔ میری بیوی کی بہت ساری کرامات ہیں، اس وجہ سے بھی، آپ کی کرامتوں کی وجہ سے
کیونکہ آپ شفیع روز جزا بھی ہیں، آپ کریمہ بھی ہیں، اور آپ جب قم پہنچی تو قم والوں نے آپ کی بہت عزت و تکریم کی تھی۔ میری بیوی کی پناہ میں جو بھی آ جاتا ہے، بیوی اس کی مدد کرتی ہیں، اس کو ساتھ دیتی ہیں۔ ایک خاندان مشہد سے قم ہجرت کر کے آیا، اور اس خاندان کی خاتون بہت مخلص اور نیک خاتون تھی، لیکن جب وہ قم آئیں تو ہر وقت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے لیے روتی رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا 2 نقاب پوش نورانی خواتین آئی ہیں اور تسلی دینے لگی، اور پوچھا کیوں غمگین ہو؟ کہا کہ میرا دل امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اداس ہے۔ تو ان میں سے ایک خاتون نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم ان کے لیے اداس ہو تو تم اب قم میں رہتی ہو، تم کو چاہیے روزانہ بی بی کے حرم میں آ جایا کرو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مشہد مقدس ہے، یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس عورت نے حیران ہو کے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں حضرت معصومہ قم ہوں۔ اور آپ کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا بی بی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنی تھوڑی سی نقاب اٹھائی تو کہتی کہ میرا تمام گھر آپ کے چہرے کے نور سے روشن ہو گیا۔ آپ نے پوچھا آپ کے ساتھ یہ دوسری خاتون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری جدہ، میری دادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری بیوی کے اس قدر کرامات ہیں کہ جن کو بیان کرنا ایک مجلس میں بہت مشکل ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام رقیہ تھا، 14 سال کی تھی، اور وہ پیروں سے معذور تھی، اور ایک ہی تکلیف تھی کہ اس کو سخت کھانسی ہوتی تھی، کئی گھنٹے کھانستی رہتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کو ہسپتال سے اس ہسپتال لیے جاتے تھے، سب ڈاکٹروں کو دکھا لیا لیکن سب طرف سے جواب مل چکا تھا۔ یہ لوگ تبریز کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہ شہر قم آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب امام علی رضا کے روضے پر جانا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بہت پریشان تھی اور میں بار بار کہہ رہی تھی اب کون سا ڈاکٹر رہ گیا ہے۔ کہتی اسی حالت میں سو گئی، اور یہ شب جمعہ تھا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ چند خواتین ہیں جو سفید پوش کپڑوں میں ہیں اور سفید ہی گھوڑوں پر سوار ہیں، اور وہاں سے ان کی سواری گزر رہی ہے کہ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھا جہاں میں سو رہی ہوں، اور کہا اے میری بیٹی میں حضرت معصومہ ہوں، تمہاری شفا و صحت یابی میرے پاس ہے، ضروری نہیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر کے لیے خواہش کرتی ہوئی سوئی تھی کہ کوئی اور ڈاکٹر مل جائے جو مجھے صحت دے دے۔ تو کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ تم، بی بی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تم میرے پاس آؤ۔ رقیہ کہتی ہے کہ میں نیند سے جاگی، میں نے اپنے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا، تو میرے والد نے کہا کہ ہم کریمہ اہل بیت ہیں، وہ چلو ہم ان کے حرم کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے 2 عورتوں نے پکڑا اور زری کے نزدیک لے آئیں۔ میں وہاں بیٹھ کر زیارت پڑھنے میں مصروف تھی کہ اتنے میں مجھے وہی آواز آئی جو مجھے رات وہ آواز سنائی دی تھی، اور بی بی مجھ سے فرما رہی تھی رقیہ کھڑی ہو جاؤ، چلو میں نے تم کو شفا دی۔ رقیہ کہتی کہ میں نے آواز سنی لیکن مجھے یقین نہیں تھا، میں زیارت نامہ پڑھتی رہی بی بی کا، دوبارہ یہ آواز سنی کھڑی ہو جاؤ رقیہ، چلو میں نے تم کو شفا دی ہے۔ رقیہ کہتی کہ میں نے پھر زیارت اور بلند آواز سے پڑھنی شروع کر دی کہ یہ میرا وہم ہے، میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟
کہ پھر تیسری دفعہ یہی آواز سنی، اٹھو چلو رقیہ، میں نے تم کو شفا دی۔ میں نے دیکھا میرے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ نماز میں مشغول تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک خاتون نے کہا صبر کرو، گر جاؤ گی، ابھی تمہارے ساتھ والوں کی نماز ختم ہو جائے پھر اٹھنا، پھر ہم تمہیں لے کے بی بی کی زری کے نزدیک جائیں گے۔ رقیہ کہتی ہے کہ میں خود اٹھی اور تیزی سے زری کی طرف جانے لگی اور زری سے لپٹ گئی۔ میں گریہ ازاری کر رہی تھی، بےتاب ہو کے رو رہی تھی، بےتاب ہو کے فریاد کر رہی تھی اور بی بی کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ بی بی آپ نے مجھے صحت دے دی، جبکہ سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور مجھے آپ کی بات کا یقین ہو گیا، کیونکہ جب میں کہہ رہی تھی کہ اب تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں جو مجھے صحت دے گا، آپ نے یقین دلا دیا کہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بی بی آپ نے مجھے صحت دی ہے۔ رقیہ کہتی میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور بالکل صحت مند اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ سب نے مجھے کھیل لیا اور رشتہ دار عورتوں نے مشکل سے مجھے اس رش سے باہر نکالا۔ اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری کمر میں سخت درد تھا، دونوں پیروں پر فالج تھا، ویل چیئر پہ تھا، اور 3 برسوں سے میں نے کئی ہسپتالوں میں علاج کروایا لیکن مجھے صحت نہ ملی۔ آخر میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر آیا اور کہنے لگا، اے مہربان امام، میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت امام حسین کی ولادت کی شب ہے۔ پوری رات میں دعا مانگتا رہا، میں نے اس جشن میں شرکت کی، امام رضا سے توسل کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جب میں صبح کو حرم سے باہر آ رہا تھا تو میں نے آقا سے فریاد کی، یا امام، میں نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم کی آپ نے حاجت روائی آج رات کی ہے، مجھ پر عنایت کیوں نہیں کی؟ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں گھر واپس آیا اور ارادہ کیا کہ اب امام کے حضور جاؤں گا تو ان کی بہن کو، حضرت معصومہ قم کو شفیع قرار دوں گا اور ان کی بہن کی قسم دوں گا۔ اور میں یہ باتیں کرتا ہوا میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ ایک معصومہ میرے گھر تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں کہ تم قم آ جاؤ، تمہیں شفا مل جائے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو گھر والوں کو خواب سنایا۔ گھر والوں نے سنا اور جیسے انسنا کر دیا، کیونکہ جو بیمار ہو اسے کہتے ہیں کہ اسے خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چند دن گزرے ہوں گے، دوبارہ بی بی کو اسی کامل حجاب کے ساتھ دیکھا، فرماتی ہیں قم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بی بی میرے دونوں پیر مفلوج ہیں، قم کیسے آؤں؟ مجھے یہیں پر شفا دے دیں۔ فرمایا نہیں، قم آؤ۔ اب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے قم کے لیے ارادہ کیا اور 2 افراد جو رشتہ دار تھے ساتھ لیے اور قم آ گئے۔ ان رشتہ داروں نے مجھے زری کے ساتھ باندھ دیا، دعائے توسل اور گریہ ازاری کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں بی بی کو دیکھا کہ سرتاپا حجاب میں نورانی ہے، ایک پیالی ان کے ہاتھ میں ہے اور مجھ سے فرماتی ہیں چائے پی لو اور کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے خواب میں بی بی سے وہ پیالی لی، چائے پی اور خواب سے بیدار ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ میرے پیروں میں جان آ گئی ہے اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ خود کو سری سے لپٹا لیا اور فریاد کرنے لیا کہ میری بیوی نے مجھے صحت دے دی ہے۔ یہ میرے بیوی ہیں۔ اسی طرح میری بیوی کے مہمان نوازی بھی بہت ہیں۔ ایک مجتہد کہتے ہیں کہ میں کربلا سے ایران اور پھر میں قم آ گیا، 5-6 مہینے گزر گئے، میرے گھر کا کوئی انتظام نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا اور میں کہتا تھا کہ میں بی بی مجھے گھر دلوا دیں۔ ہر روز 6 مہینے سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا۔ میں آتا تھا، زیارت نامہ پڑھتا تھا، سلام کرتا تھا، طواف کرتا تھا، چلا جاتا تھا، لیکن آج میں بہت مایوس ہوا تو میں زری کے اندر نہیں گیا، میں دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے زیارت نامہ نہیں پڑھا، میں نے سلام نہیں کیا، میں نے طواف نہیں کیا، اور میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا، اے دختر موسیٰ بن جعفر، کیا یہی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ آج 6 ماہ ہو گئے ہیں اور مجھے گھر نہیں ملا؟ اور میں روتا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی میں حرم کے 20 صحن میں نہیں تھا کہ ایک جاننے والے کو دیکھا
کہ وہ بہت تیزی سے میری طرف آ رہے ہیں، اور جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ وہ نزدیک آئے اور کہنے لگے تم نے فلاں کو گھر کے لیے کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے گھر کے لیے کہا ہے۔ تو کہا کہ پھر ابھی کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے ایک گھر کا پتہ ہے، اگر تمہیں پسند آئے تو چل کر دیکھ لو اور معاملہ کر لو۔ جب میں گیا تو مجھے وہ گھر پسند آ گیا، اور میں نے وہیں کھڑے ہو کے بی بی کو سلام کہا اور کہا بی بی آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہوا، اور میں اسی دن اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بی بی کے گناہوں سے جو بھی ظاہر جاتے ہیں، کس طرح سے بی بی پاک کر دیتی ہیں گناہوں سے۔ اور یہ واقعہ مرزا تقی نے کہا ہے کہ جو حوزہ علم قم کی بڑی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں میں صحن حضرت معصومہ میں بیٹھا تھا، آقا مرزا تقی جو پاس ہی بیٹھے تھے نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ میں یہاں بیٹھ کر مکاشفہ کرتا ہوں، یعنی آنکھیں بند کر کے اپنا روحانیت کو اجاگر کرنا۔ تو کہتے میں حالت مکاشفہ میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایوان طلع میں بہت سی جگہ نہانے کی بنی ہے، اور پانی نکلنے کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے لوگ نہا رہے ہیں اور پانی نکل رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہر میں پاک سے جو زائر بھی نکلتا ہے اس پانی کے نیچے سے مکمل، یعنی کہ سر پر پانی اس کے ڈالتے ہیں اور وہ صاف ستھرا ہو کر پھر اپنی راہ پر جاتا ہے، اور کوئی بھی زائر بغیر غسل کے نہیں رہتا، سب اس پانی سے پاک و صاف ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت 10-15 منٹ رہی، اور میں یہ دیکھتا رہا کہ جو زائر گزر رہا ہے اس پانی کے نیچے سے گزر رہا ہے، اور غسل یعنی پاک و صاف ہو کر نکل رہا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ بی بی کے روزے میں ہر شخص گناہوں سے دور اور پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ اور یہ میری بی بی کی فضیلت ہے کہ جو بھی بہشتی ہوگا، چاہے وہ پہلے گناہ گار ہو، جنت میں جانے سے پہلے اس کو یہ غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آیت اللہ باقر کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کی شام کو حرم پاک میں نہیں جایا کرتا تھا، یعنی جمعے کو چاروں طرف سے معصومہ قم کے روضے پر سری مبارک کو زیارت کرنے کے لیے بہت سے لوگ اطراف سے آ جاتے تھے، تو رش بہت ہو جاتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی ایک زائر کو جگہ مل جائے، اس لیے میں جمعے کو نہیں جاتا تھا، کیونکہ زائر زیادہ ہوتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ آرام سے زیارت کر لیں، اور میں کیوں ان کے لیے جگہ تنگ کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جمعے کی شام کو میں چلا گیا حرم میں، اور یقیناً میرا دل خود بخود چاہا کہ میں آج جاؤں، اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ میرے قدم خود بخود حرم میں آ گئے۔ میں نے بی بی کے حضور عرض کی، بی بی آج میری خواہش ہے کہ آج اپنے کسی حاجت مند کو میری طرف رہنمائی کریں، تاکہ کچھ رقم میرے پاس ہے، میں اس سے اس کی حاجت روائی کروں۔ یہ کہہ کر میں حرم کے ایک کونے میں چلا گیا، کوئی خبر نہ دی، کوئی میرے پاس نہ آیا۔ پھر میں حرم میں ادھر ادھر گیا، نظر دوڑائی، کوئی حاجت مند نہیں آیا۔ میں نے بی بی کے ذریعے کی طرف دیکھا اور کہا بی بی آج آپ سے ایک تمنا کی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی، چلیں خیر کوئی بات نہیں۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ ایک بڑے عالم جو کہ ایک شہر میں امام جماعت تھے میری طرف آتے دکھائی دیے، اور ان کے چہرے پر بہت پریشانی کے آثار تھے۔ میں سمجھ گیا، خود آ کے بڑھا، ان سے پوچھا کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے آج ضروری کام سے تہران جانا تھا، صبح سے پریشان تھا کہ پیسوں کا انتظام کیسے کروں۔ بی بی کے پاس آیا، بی بی سے کہا اور کہ میری مدد کریں۔ جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے قبول کریں، اور میں نے یہ اسی کام کے لیے رکھے تھے، اور میں نے بی بی کا شکریہ ادا کیا کہ بی بی آپ نے مجھے آج اپنا نائب قرار دیا،
اور میری دعا قبول کر لی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری بیوی کی کرامتیں بہت ہیں، اور جتنے میں بیان کریں کم ہیں، جتنے بھی فضائل بیان کریں کم ہیں۔ بس آج میں یہ کہوں گی کہ آج کے دن سے 10 دن تک جناب بی بی کا اور امام رضا علیہ السلام کا جشن منایا جاتا ہے، جشن ولادت، اور جسے ایران میں داہ ولادت کہا جاتا ہے۔ میری بی بی کا قم میں، جہاں پر بی بی موسیٰ بن خضر کے گھر میں ٹھہری تھی اور آپ نے عبادت کی جگہ بنائی تھی، اور اس جگہ کو بیت نور کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں معصومہ قم ہوں گی وہ بیت نور ہی کہلائے گا۔ بس میں یہ دعا کروں گی کہ میرے محمد و آل محمد، اہل بیت محمد، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خصوصاً پنجتن پاک، 12 امام 4 معصومین، اور خصوصاً آج امام موسیٰ کاظم جناب نجمہ خاتون اور جناب امام علی رضا علیہ السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ بادشاہوں کے گھروں میں خوشی ہوتی ہے تو فقیروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو دیا جاتا ہے تحفہ، انعام۔ اے میرے مولا، آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ بھی ہمیں انعام دیں۔ اے میری بی بی، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً میرے والدین، میرے بہن بھائی، ان کو بخش دینا، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میری بی بی، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی اس ذکر کے صدقے معاف کر دینا۔ اے میری بی بی، جو بے اولاد ہیں، آج کے ذکر کے صدقے، اے میرے مولا امام موسیٰ کاظم، اے میرے مولا علی رضا، ان کو اولاد عطا کر دیں۔ اے میری بی بی، جو بیمار ہے، میرے مولا اس بی بی کے صدقے میں جو بیمار ہیں، ان بیماروں کو شفا دے دیں۔ اے میری بی بی، جو بے گناہ قیدی ہیں، ان کو رہائی دے دیں۔ اے میری بی بی، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، انہیں بہت سارا رزق عطا کریں۔ اے میری بی بی، بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو روزگار، مقروض کے قرضے ادا کر دیں، جس کی جو دلی حاجات ہیں پوری کر دیں آج کے دن کے صدقے۔ اے میری بی بی، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں علم عطا کر دیں۔ اے میری بی بی، ہمیں اتنا نیک بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، ایسا مسلمان بنا دے جیسا مسلمان آپ چاہتے ہیں، ایسا مومن بنا دیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا امام زمانہ، آپ کو بہت بہت بی بی کی مبارکباد ہو، ان کے صدقے میں روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، حضرت محمد شافی محشر کی ابا کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا، وقت آخر آپ خود تشریف لے آئیں، ہمیں فشار قبر سے بچانا۔ اے میرے مولا، روز محشر ہمیں اصحاب حسین میں ہمارا شمار ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیند بھئی کوئی خرابی ہوئی ہے سن۔
دیکھنا کہ 3 مجلس سے ریکارڈ کر دی انہوں نے. سونیا میری تو یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ویسے بھی کیا تب بھی نہیں میرا تو دماغ ہی تھک گیا آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہاں تو اور کیا ٹیسٹ تو کر لینا چاہیے میں نے کہا اب صحیح ہے تو نے پرزا صحیح کر دیا تو پھر بھی نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی چھوڑ تو نہیں گیا کہاں ہے وہ رکھا کیا آواز نہیں آ رہی ریکارڈنگ نہیں آ رہی ریکارڈنگ ایسے ہو رہی آواز نہیں آ رہی 46 کی ہے یہ